السلام علیکم, ہیلو ٹو ایوری ون. آپ سب لوگوں کو پاکیو سٹی پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. آئی ایم یور ہوسٹ خرم بیگ, آئی ایم سینئر مارکیٹنگ مینیجر پاکیو سٹی. اور آج میرے ساتھ اس پوڈ کاسٹ میں موجود ہیں حارث مظفر صاحب, اور حارث مظفر صاحب ہیڈ آف سیلز ہیں پاکیو سٹی سے. اور آج آپ سب لوگوں کے سامنے حاضر ہونے کا جو مقصد تھا دیٹ از بجٹ 2025-2026, اور اس کے اندر ایک بہت بڑی خوشی کی لہر پورے اسلام آباد, پورے پاکستان کے اندر یہ پھیلی ہے جی کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو گورنمنٹ نے بہت خصوصی مراحت دی ہیں, اور جتنے بھی انویسٹرز ہیں, ڈیولپرز ہیں, اسٹیک ہولڈرز ہیں, ان سب لوگوں کے دلوں میں خوشی کی لہر ہے کہ آخر کار وہ دن آ گیا ہے جس کے اوپر گورنمنٹ نے ریلیف دیا ہے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو. اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ریلیف دینا بہت زیادہ ضروری تھا. اس کی وجہ یہ تھی جی کہ 70+ انڈسٹریز ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہیں, اور ان سب لوگوں کی جو گروتھ ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے آپ کی ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے ساتھ. تو حارث مظفر صاحب آج میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے کہ وہ کون کون سی مراحت ہیں جو دی گئی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو, اور جو انویسٹرز ہیں ان کے لیے کیا خوشی کی خبر ہے. 2026-2025 کس طرح سے گزرے گا. 2 سال بڑا کرنچنگ ٹائم تھا, لیکن آنے والے 2 سال کس طرح سے ہوں گے ریئل اسٹیٹ کی دنیا کے اوپر اور پاکستان کے اوپر, پاکستان کی اکانومی کے اوپر کس طرح سے اثرات پڑیں گے. تو حارث مظفر صاحب سے ہم پوچھیں گے, بات کریں گے. تو تھینک یو سو مچ حارث مظفر صاحب, سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید اس پوڈ کاسٹ میں. تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس دا ٹائم. Thank you so much, Khurram Saab, for inviting me and making me part of this podcast. I am very excited to share good news to all the viewers جو بھی آپ کے پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہوں گے کہ پاکستان گورنمنٹ نے بہت ہی زبردست ریلیف جو ہے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو دیا ہے. اور جب سے بجٹ کی فائنانس بل کی اناؤنسمنٹ کی ہے ہمارے سینیٹر صاحب نے, اس کے بعد سے ریئلٹرز اور انویسٹرز اور اینڈ یوزرز میں ایک پازیٹیوٹی کی لہر دوڑ گئی ہے. سو وی آر گیٹنگ ویری پازیٹیو وائبس فرام مارکیٹ اینڈ وی آر ایکسپیکٹنگ کہ یہ جو سال ہے, ہم پچھلے 1-1.5 سال سے کہہ رہے تھے دس ٹف ٹائم ول پاس آن, اور اب وہ وقت آ گیا ہے. ہمیں فیل ہو رہا ہے کہ 2025-26 جو ہے وہ واقعی ہی ریئل اسٹیٹ کا سال ہے, اور اس میں انویسٹرز, اینڈ یوزرز اور بلڈرز, ڈیولپرز, everyone will enjoy very good growth and benefits in coming time. اوکے, تو حارث صاحب کیا مراحت ہیں؟ ہم سب سے پہلے ہی مدعے پہ آتے ہیں, بات کرتے ہیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو گورنمنٹ نے اناؤنس کی ہیں اور کس طرح سے ان کا امپیکٹ ہے. خرم صاحب, پچھلے 2 سال جو تھے نا وہ ریئل اسٹیٹ میں بہت ہی ٹف ایئرس تھے بیکاز آف دا ٹیکسز وچ ور امپلیمنٹڈ بائی دا گورنمنٹ ایٹ دیٹ ٹائم. سو FED فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی جو ہے وہ لاسٹ ایئر 2024 کے فائنانس بل میں ایڈ کی گئی تھی. یہ ایک ظالمانہ ٹیکس تھا آئی وڈ سے, جو کہ فائلر, نان فائلر, لیٹ فائلر تینوں کے اوپر 3% سے لے کر 7% تک لگایا گیا تھا. سو تھینکفلی ٹو کرنٹ گورنمنٹ دے ہیو ایبولشڈ اٹ. انہوں نے بالکل اس کو 0% کر دیا ہے. تو جو ایک اچھا خاصا برڈن بائر برداشت کر رہا تھا اس FED کی فارم میں, وہ اس کو برداشت نہیں کرنا پڑ رہا. سو سب سے زبردست انیشیٹو تو گورنمنٹ کا یہ تھا. اس کے بعد جو ود ہولڈنگ ٹیکس ہے گورنمنٹ نے اس میں بھی بہت زبردست ایک انیشیٹو لیا, اور 1.5% جو 3 کیٹیگریز ہیں, 3 سلیبز ہیں, ان میں ہر سلیب میں 1.5% کا ڈکریز کیا. اگین اے ویری پازیٹیو نیوز فار آل دا بائرز ہو آر گوئنگ ٹو بائی پراپرٹیز ان دس ایئر, جو کہ ڈیفینیٹلی امپلیمنٹ ان کمنگ ٹائم میں ہی ہوگا, کیونکہ ابھی یہ بجٹ صرف پریزنٹ کیا گیا ہے. ابھی ریئلٹرز اور ٹاسک فورس جو پرائم منسٹر صاحب نے بنائی تھی وہ اس کے اوپر کام کرے گی, اس پہ ڈسکشنز بھی ہوں گی, اور وی آر ایکسپیکٹنگ کہ بائی 26 جون یہ فائنانس بل جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوگا, اور بائی 1 جولائی دس ول بی امپلیمنٹڈ. تیسری جو اسلام آباد کے لوگوں کے لیے بہت ہی زبردست انیشیٹو لیا گیا ہے, دیٹ از کہ اسٹیمپ ڈیوٹی کو 4% سے ریڈیوس کر کے 1% کر دیا. سو یہاں پہ بھی آن ایوریج ہر بائر کو 3% تک کا ریلیف مل رہا ہے. اگر ہم کیومولیٹیولی بات کریں سو گورنمنٹ نے ٹیکسز کی فارم میں 8% سے لے کر 11-12% تک کا ریلیف جو ہے وہ اینڈ یوزر کو دیا. اور صرف گورنمنٹ نے یہ نہیں کہ انہی چیزوں ٹیکسز پہ ہی اکتفا کیا, الائڈ انڈسٹری جو ہے ہماری, جس میں 72 ڈفرینٹ انڈسٹریز ہیں جو کہ ریئل اسٹیٹ سے لنکڈ ہیں, اس پازیٹیو انیشیٹو کی وجہ سے وہ الائڈ انڈسٹریز بھی ریوائیو کریں گی, کیونکہ اوور آل جو GDP کی گروتھ ہے ہماری
اس میں ان الائڈ اور لارج مینوفیکچرنگ جو کنسرنز ہیں وہ ون وے اور ادر ریل اسٹیٹ سے ہی لنکڈ ہے. بی اٹ سیمنٹ انڈسٹری, بی اٹ اسٹیل انڈسٹری. یہ دو ایسی انڈسٹریز ہیں جن کا بہت زیادہ ڈپینڈنسی ہماری اسٹاک مارکیٹ پہ بھی ہے, ہماری ایکسپورٹس بھی اب ہو رہی ہیں اس کے اوپر. سو جب ریل اسٹیٹ بہتر ہوگی تو آٹومیٹیکلی یہ انڈسٹریز بھی گرو کریں گی اور اوور آل پاکستان میں بہت زیادہ امپلائمنٹ بھی کریٹ ہوگی اور ریٹرنز بھی لوگوں کو جنریٹ ہوں گے. اس کے علاوہ ایک نیا کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا گیا ہے, دیٹ از ٹیکس کریڈٹ. ٹیکس کریڈٹ جو ہے گورنمنٹ نے مورٹگیج فائنینسنگ کو انکریج کرنے کے لیے دیا ہے. اس میں 10 مرلہ اور 2000 اسکوائر فٹ سے کم کے اپارٹمنٹ, 10 مرلے کا گھر یا اس سے کم سائزز کے گھر اور 2000 اسکوائر فٹ تک کے جتنے بھی اپارٹمنٹس ہیں ان کے اوپر گورنمنٹ ہیز انٹروڈیوس ٹیکس کریڈٹ. یہ ویسے ویسٹرن ورلڈ میں بہت زیادہ کانسیپٹ پہلے امپلیمنٹ کیا گیا تھا, بٹ پاکستان میں دس از گوئنگ ٹو بی دا فرسٹ ٹائم کہ یہ ایک چیز انٹروڈیوس کی گئی ہے. اس سے بینیفٹ کیا ہوگا کہ اف اے بائر از گیٹنگ مورٹگیج اور ہوم فائنینسنگ تھرو اینی بینک, سو گورنمنٹ ول ڈیسائڈ اے پرسنٹیج, وہ ان کمنگ ٹائمس ڈیسائڈ ہوں گی کہ کیا ہوتی ہیں. سو دا پرسن از گوئنگ ٹو گیٹ اے ٹیکس کریڈٹ جو کہ اس کا جو ایکچوئل ٹیکس جو اس نے ایف پی آر کو پے کرنا ہے پورے سال کا, اس کے اندر سے ڈیڈکٹ ہو جائے گا. سو بیسیکلی گورنمنٹ از انکریجنگ ٹو بائی پراپرٹیز تاکہ آپ اپنی جو ٹیکس لائبلٹی ہے وہ انڈائریکٹلی. اوکے, میں اگر اس کو آسان کروں حارث, تو یہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے جتنا ایک سال کے اندر ٹیکس دینا ہے گورنمنٹ کو, وہ ٹیکس ایک سرٹن اماؤنٹ ہے اور وہ ہم نے پے کرنا ہے. اور اگر ہم کوئی ہوم فائنینسنگ کرتے ہیں, ہم گھر کے لیے لون لیتے ہیں بینک سے, اگر آسان لفظوں میں کہوں میں, یا ہم 2000 اسکوائر فٹ سے نیچے کا کوئی فلیٹ لیتے ہیں, تو اس کے اندر جو ٹیکس ہم گورنمنٹ کو پے کریں گے بائنگ کے اوپر, جو پہلے سے کم ہو چکا ہے, اگر وہ پے کریں گے تو وہ ہمارا ایڈجسٹ ہو جائے گا ہمارے سال کی جو انکم ٹیکس ہے, جو باقی ٹیکسز ہیں اس کے اندر. سو بیسیکلی دس کریڈٹ ول بی ون وے اور ادر لنکڈ ود دا مورٹگیج اماؤنٹ, اور اس میں ایک پرسنٹیج ول بی ڈیسائڈیڈ, اٹس 2%, 3%, 5%, وہ جو بھی اماؤنٹ ہوگی اٹ ول بی ڈیسائڈیڈ لیٹر آن. سو جو لیٹس سپوز میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں ایک اف آئی ایم اے سیلریڈ پرسن اور میں ایک سال میں 10 لاکھ ٹیکس دے رہا ہوں اور مجھے ٹیکس کریڈٹ ملتا ہے 3 لاکھ کا یا 5 لاکھ کا. سو افیکٹولی جو میری اب لائبلٹی ہے ٹیکس کی وہ 10 لاکھ سے اسی ٹیکس کریڈٹ کے اگینسٹ مائنس ہو جائے گی, اور ریمیننگ اماؤنٹ جو ہے وہ پھر میں اپنی سیلری میں سے ڈیڈکٹ کر کے گورنمنٹ کو پے کروں. سو اس سے میں کہہ سکتا ہوں کہ ہماری جو بائنگ پاور ہے وہ بھی بڑھے گی اور لوگ انکریج ہوں گے کہ وہ پراپرٹی کو بائی کریں. یس. اوکے, سو حارث مجھے بتائیے گا کہ اس وقت پاکستان کے اندر 20 ملین سے زیادہ جو لوگ ہیں ان کو گھروں کی ضرورت ہے, اور گھروں کو بنانے کی ضرورت ہے. یہ لوگ گھروں سے باہر ہیں اور گھر بنانا چاہتے ہیں. تو اتنی بڑا جو اس وقت گیپ ہے انڈسٹری کے اندر, اس گیپ کو فل اپ کرنے کے لیے گورنمنٹ نے تو انیشیٹو لے لیے, کیا کوئی ڈیولپرز بھی اس طرح کے انیشیٹو لے رہے ہیں یا اس کے اوپر بھی ورکنگ ہو رہی ہے؟ بالکل خرم صاحب, ہو رہی ہے. میں اگر بات کروں پاکستان میں پچھلے 5 سالوں میں ہائی رائزز کا کانسیپٹ بہت زیادہ ہے. آپ نے بھی اسلام آباد میں دیکھا ہوگا, پہلے صرف بلو ایریا میں ہی آپ کو ہائی رائزز بلڈنگ, کراچی میں تھا, کراچی میں تھا. سو یو ول سی ان کمنگ ٹائمس کہ یہ فردر انکریز کرے گا, کیونکہ جو ہاریزونٹل گروتھ ہوتی ہے, اب ہمارے سٹیز آلریڈی اتنے ایکسپینڈ کر چکے ہیں کہ لوگوں کے لیے کمیوٹ اتنا آسان نہیں ہوتا. سو دیٹس وائی ورٹیکل گروتھ جو ہے وہ پاکستان میں اب آنے والے ٹائم میں زیادہ ہوگی. اگر آپ ڈیولپڈ کنٹریز کی بات کریں تو ڈیولپ کنٹریز ہمیشہ ورٹیکل گروتھ پہ جاتے ہیں. وائی؟ بیکاز آپ کی ایکسیسیبلٹی آسان ہے, آپ کا کمیوٹ آسان ہے, اور جو آپ کے اوور ہیڈ ایکسپینسز ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. لائک آپ نے ٹریولنگ, آپ نے فیول کاسٹ جو ہے آپ کی وہ کم ہو جائے گی. گورنمنٹ کو سروسز دینے کی کاسٹ جو ہے, کیونکہ بجلی پہنچانی ہے گورنمنٹ نے, وہاں پہ سیوریج کا سسٹم پہنچانا ہے, سو وہ جو کاسٹ ہیں وہ انڈائریکٹلی کم ہو جاتی ہیں اور گورنمنٹ کے اوپر بھی پریشر اس کا کم آتا ہے. سو جو ڈیولپرز آج ورٹیکل گروتھ کے اوپر کام کر رہے ہیں, جیسے پارکیو نے اپنا ڈاؤن ٹاؤن لانچ کیا اور اس میں ورٹیکل پلاٹس انٹیگریٹ کیے اور پاکستان کا سب سے بڑا کمرشل ہب بنایا. سو اسی طرح کے کانسیپٹ اب ہر بلڈر, ہر ڈیولپر کو کرنا پڑے گا ٹو انگیج ان دا مارکیٹ. اور جو مراعات بھی دی گئی ہیں, جیسے ایک پوائنٹ میں آپ کو بتانا بھول گیا ہوں کہ گورنمنٹ ہیز اناؤنسڈ کہ جو را مٹیریل ہے ریل اسٹیٹ سے لنک, اس کے اوپر بھی انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں وہ کم کیے جائیں گے. ان کی پرسنٹیجز کیا ہوں گی,
وہ ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوئی, لیکن اس کا انڈائریکٹ بینیفٹ ہر ہاؤس ہولڈ کو ہوگا کہ اگر آج آپ نے کنسٹرکشن کرنی ہے اور آپ کو ٹیکسز کی وجہ سے پروڈکٹ مہنگی مل رہی ہیں, تو وین دا ٹیکسز آر گوئنگ ٹو بی لوور, تو آپ کو آٹومیٹکلی وہ پروڈکٹ سستی ہوگی اور لوگوں کے لیے چیزیں افورڈیبل زیادہ ہو جائیں گی. اوکے, اور 2025-26 کے اندر آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کس طرح سے آگے بڑھیں گے؟ یہ جو اصلاحات ہوئی ہیں ان کا امپیکٹ کس طرح سے آئے گا؟ ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے وہ کس طرح سے بوم کرے گا؟ واٹ از یور ایکسپیکٹیشنس؟ ریئل اسٹیٹ خرم صاحب ہمیشہ لانگ ٹرم میں سے دیکھنی چاہیے. اگر میں آپ کو ایک آئیڈیا دوں تو پاکستان کی کرنٹ جی ڈی پی از اراؤنڈ $356 بلین. ٹھیک ہے, دس از ایکسپیکٹیڈ. پی ڈبلیو سی پرائس واٹر کوپرز ہیز given a study and case study کہ by 2030 Pakistan's GDP is going to be $776 billion. So that is going to be more than doubled in next 6 years. ریئل اسٹیٹ جو ہے نا وہ کسی بھی اکانومی کی بیک بون ہے, ناٹ جسٹ بیکاز آف دا پلاٹس اور دا لینڈ, بٹ آپ کی جو 72 الائڈ انڈسٹریز ہیں, جو لارج مینوفیکچرنگ کنسرنز ہیں, وہ اس کے ساتھ لنکڈ ہیں. سو جب ورٹیکل گروتھ ہوگی تو آٹومیٹکلی انڈسٹری بھی چلے گی, آپ کی جی ڈی پی گروتھ بھی آئے گی. سو کمنگ ٹائمز میں, جیسے اگر میں دبئی کی مارکیٹ سے کمپیئر کروں, سو دبئی کا جو جی ڈی پی ہے اس کا 5% جو ہے از ڈپینڈنٹ آن ریئل اسٹیٹ, وائل ان پاکستان اٹس جسٹ 2.8%. اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ جی ڈی پی بڑھے گا, سو ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ نے بھی امپروو ہونا ہے. سو کیونکہ لوگوں کے پاس پیسہ آئے گا, ویلتھ از گوئنگ ٹو بی ہائر, پر کیپٹا انکم از گوئنگ ٹو بی ہائر. سو ان سب چیزوں کی وجہ سے کمنگ ٹائمز میں آج جو چیز آپ 1 کروڑ روپے کی لے رہے ہیں, شاید ہو سکتا ہے وہ آپ کو 3 کروڑ میں بائی 2030 ملے. سو آئی پرسنلی تھنک کہ دس از دی رائٹ ٹائم ٹو گیٹ ان ٹو ریئل اسٹیٹ, ٹو گیٹ دا بینیفٹس جو گورنمنٹ نے دیے ہیں, کیونکہ یو نیور نو نیکسٹ ایئر کیا ہوتا ہے. سو اوورسیز پاکستانیز جو ہیں, آئی ول انکریج دیم کہ اس ٹائم پہ دا گورنمنٹ از اسٹیبل, دا اکانومی از ان گروئنگ اسٹیج, اور آپ کا ڈالر جو ریٹ ہے, دا کرنسی اسٹیبل رائٹ ناؤ. سو دس از دی بیسٹ ٹائم ٹو بی پارٹ آف پاکستانز ریئل اسٹیٹ, کیونکہ جو اس کا 20 سال کا یا 10 سال کا ریٹرن ہے, نو ادر کنٹری اور ایون ڈیولپڈ کنٹریز کین ناٹ میچ دیٹ. ٹھیک ہے. اور سیکنڈلی دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2019-20 میں مورٹگیج فائنینسنگ اور ہاؤس فائنینسنگ کے اوپر گورنمنٹ نے بہت ہی زبردست مراعات دی تھی. سو اس فائنانس بل میں بھی انہی مراعات کا ذکر کیا گیا ٹو انکریج دا ہاؤس فائنینسنگ اینڈ مورٹگیج فائنینسنگ. تو ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ ہمیشہ ان انیشیٹیوز کی وجہ سے زیادہ گرو کرتی ہے, کیونکہ جب لوگ 20 سالوں میں 15 سالوں میں پے بیک کرتے ہیں, سو ان کی آٹومیٹکلی پراپرٹی اس سے زیادہ گرو کرتی ہے, ویلیو اتنی ہو چکی ہوتی ہے کہ ان کو پروفٹ. سو اس کی وجہ سے جو لو انکم کلاس بھی ہے اور جو مڈل کلاس بھی ہے, اس کے لیے ایک گھر بنانا زیادہ افورڈیبل ہو جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے یو ول سی ان کمنگ 3 months کہ ریئل اسٹیٹ میں بہت زیادہ بوم آئے گا. تو آج جو بندہ انویسٹ کر لے گا اس مارکیٹ میں, وہ شارٹ ٹرم بھی گینز بہت زبردست لے سکتا ہے, اور لانگ ٹرم تو جیسے آئی ہیو ایکسپلینڈ ارلیئر وہ گین حاصل کرے گا ہی کرے گا. سو میں اگر سمپل ورڈز میں کہوں حارث کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں بھی ہیں, اگر آپ نہیں بھی افورڈ کر پا رہے, تو آپ مارگیج کریے, آپ لون کے اوپر گھر لیجیے جو آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے گورنمنٹ, اس کے اوپر ٹیکسیشن بہت کم ہو چکی ہے, بینکس آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, تو آپ ریئل اسٹیٹ کے اندر انویسٹ کریں. آفٹر 20 years 15 years آپ کو اس کا جو پے بیک ہے وہ بہت بڑا ملنے والا, اور ڈیفینیٹلی آپ پروفٹ کے اوپر ہیں. بالکل ایسے. تو حارث مجھے بتائیے کہ کون سے ایسے مزید انیشیٹیوز ہیں جو گورنمنٹ کو لینے چاہیے اس انڈسٹری کو بوم کرنے کے لیے, کیونکہ جیسے آپ نے بتایا کہ اس کے ساتھ الائڈ ہیں 72 انڈسٹریز, اور اگر پاکستان کی اکانومی کو بہتر بنانا ہے, اس کی گروتھ کو بہتر بنانا ہے, سو اس کو ہمیں اوپر لے کے جانا ہوگا. تو کون سے ایسے مزید میز ہیں جو ہمیں گورنمنٹ کو لینے چاہیے جس سے ہم آگے بڑھ سکیں؟ ایک تو سیلر کو بھی گورنمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے, اور سیکنڈلی اگر ہم ڈیولپڈ کنٹریز کی بات کریں, جب ریئل اسٹیٹ کی گروتھ ہوتی ہے اس میں ہمیشہ فارن فنڈنگ جو ہے سب سے زیادہ انوالو ہوتی ہے. پاکستان میں وی ہیو آلموسٹ 12 ملین کے قریب اوورسیز پاکستانیز. وہ ایک اتنی بڑی فورس ہے کہ ہمیں اس کو صحیح ڈائریکشن میں یوٹیلائز کرنا چاہیے. سو گورنمنٹ شوڈ پلان این انسینٹیو پیکیج فار اوورسیز پاکستانیز کہ وہ پاکستان میں آئیں, اپنی سرزمین میں دوبارہ انویسٹ کریں اور گینز لے سکیں, کیونکہ اس ٹائم پہ اوورسیز پاکستانیز کا جو کانفیڈنس ہے وہ کافی شیکن ہے.
سیکنڈلی یہ کہ پچھلے کچھ عرصے سے کیونکہ انٹرسٹ ریٹس پر ہائر، لوگ بینکس میں زیادہ پیسہ رکھ کے اماؤنٹس کو، گینس کو انجوائے کر رہے تھے، لیکن کیونکہ ان کمنگ بائی دا اینڈ آف دس ایئر اور ان کمنگ فیو منتھس اٹ از ایکسپیکٹڈ کہ جو ہمارا انٹرسٹ ریٹس ہے اٹس گوئنگ ٹو بی ان سنگل ڈیجٹ. سو لوگوں کے پاس ریل اسٹیٹ کے علاوہ کوئی اور اپرچونیٹی نہیں رہے گی. اگر میں ویسے آرگینک گروتھ کی بات کروں، سو ریل اسٹیٹ میں یو ول سی 10 to 18% گروتھ پر اینم. یہ آرگینک گروتھ ہے ریل اسٹیٹ کی، اگر میں اسلام آباد کی مارکیٹ میں کی بات کروں. سو اگر آپ کا انٹرسٹ ریٹ انڈر 10 ہوتا ہے اور آپ کو ایک اپرچونیٹی ان دا فارم آف ریل اسٹیٹ مل رہی ہے جہاں پہ آپ نے انسٹالمنٹ پلان پہ، اب جیسے پارک ویو از گیونگ دس آفر ٹو آل دا بلڈرز، ڈیولپرز، انویسٹرز کہ وہ آئیں اور ہم سے 10 to 25% اماؤنٹ پے کر کے پوزیشن لیں اور اپنی کنسٹرکشن اسٹارٹ کر دیں. سو جو بینکس کام کر رہے تھے، اب ڈیولپرز اور بلڈرز جسٹ لائک پارک ویو اس طرح کی فیسیلیٹیشن اپنے کلائنٹس کو، بلڈرز کو پے کر رہا ہے. سو آئی تھنک these overseas Pakistanis should avail this offer اور such kind of offers تاکہ وہ جو 2030 تک کا ٹارگیٹ ہے اس میں زبردست گینز انجوائے کر سکیں. Thank you جی. حارث, any last comment or message to your viewers? So I would like to thank the whole task force جس نے اپنی 6 مہینوں میں ان گنت محنت کے ساتھ گورنمنٹ کو سجیشنز دیں اور گورنمنٹ کو یہ باور کروایا کہ اس ریل اسٹیٹ انڈسٹری کے بغیر ہماری اکانومی کا پہیہ نہیں چل سکتا. اینڈ تھینک فلی آفٹر 2 years گورنمنٹ ہیز ریئلائزڈ کہ یہ انڈسٹری واقع ہی ہماری معیشت کی بیک بون ہے اور اس کو فوکس کرنا چاہیے، اور انہوں نے یہ ریلیف دیا ہے. اب میں اپنے ریئلٹرز اور انویسٹرز کو انکریج کروں گا کہ دے ہیو ٹو اویل دس آفر، دے ہیو ٹو کنٹریبیوٹ ان دس اکانومی، اور ڈیفینیٹلی اس کی وجہ سے ایوری بڈی ول ہیو دا ون ون سچویشن. تھینک یو سو مچ حارث، آپ کی اتنی اوتھینٹک اور اتنی زبردست انفارمیشن دینے کے لیے اور ہمیں ٹائم دینے کے لیے بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ خرم صاحب. اوکے جناب، بالکل جی. میں تو جا رہا ہوں گھر لینے کے لیے اور فائنینس کرنے کے لیے. خیر پیسے نہ بھی ہوں تب بھی آپ کو بینک سے قرضہ مل سکتا ہے اور بڑی ایزی انسٹالمنٹس کے اوپر سے مل سکتا ہے. میرا تو مائنڈ میں ایک ہو چکا ہے، میں نے کرنا ہے. آپ سب بھی سوچیے اور ضرور انویسٹ کیجیے. یہ ٹائم ہے جس کے اوپر آپ کی جو پراپرٹی ویلیوز ہیں وہ بھی اس وقت کم ہیں، کیونکہ جب آپ کی پراپرٹی ویلیوز کم ہوتی ہیں تو جب آپ بائنگ کرتے ہیں تو جب بڑھ جاتی ہیں تو آپ کو ڈیفینیٹلی پروفٹ ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ نے بھی آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے. سو اٹس ٹائم ٹو انویسٹ. تھینک یو سو مچ.